अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। एक तो कि ग्राउंड पे हमने पोलिंग डे को कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑब्जर्व की, हम हमसे शेयर करना चाहेंगे। इसके अलावा हमारी पीएमएलएन के सोर्सेज से बात हुई है कि वो इस हार को किस तरह से देख रहे हैं, उनके अंदर किस किस्म की रिजेंटमेंट है उनके सफ़ों में। ये बड़ी दिलचस्प कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हैं वो क्या कह रहे हैं। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। अगला सीएम जो चौधरी परवेज़ इलाही अगर मेजॉरिटी के लिहाज से देखना चाहिए, क्या वो बआसानी बन पाएंगे? इसके लिए क्या पीएमएलएन स्ट्रेटजी चाक आउट कर रही है? ये बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि इस सब के जो असरात हैं वो हमारी मईशत पर आ रहे हैं। तो इस सब पर बात करेंगे आज के दिन में। अगर आप देखें तो हम जिस दिन, ये वैसे तो आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन हम कुछ अपना तजुर्बा शेयर करते हैं कि जिस दिन हम गए हैं ये पोलिंग को ऑब्जर्व करने 17 जुलाई को, तो दिन के टाइम हमने देखा कि जो पीएमएलएन के कैंप्स थे वहाँ पर हमें कोई ख़ास लोग नहीं नज़र आए पर्चियाँ कटवाते हुए लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में। PP 168, 170, 158 इस तरह। तो हम वहाँ पे लोगों से पूछते थे, जो पीएमएलएन के जो कैंप में जो वर्कर बैठे होते थे, जो पर्चियाँ काट रहे होते थे, तो वो आएँ बाएँ शाएँ करते थे, झूठ भी बोलते थे। कुछ कहते थे नहीं जी वो हमने रात को 230 पर्चियाँ जो काटी थी ना वो सुबह सुबह पोल हो चुकी हैं। कुछ सादगी में बताते थे कि नहीं जी को अभी तक वोटर आया नहीं है, तो शायद अभी गर्मियां हैं, दिन 11-12 बजे का टाइम है, तो 2-3 बजे के बाद वोटर आएगा। तो मैंने पूछता था कि भाई जो वोटर 11-12 बजे नहीं आ रहा वो 2-3 बजे शदीद गर्मी में कैसे आएगा? दूसरी जो लोग कहते थे कि जी हमने 230 पर्चियां रात को काटी थी वो बट गई। मैंने पूछता था इस पोलिंग आपके कैंप के अंदर कितने वोट रजिस्टर हैं इस पोलिंग बूथ? तो वो कहते थे जी 350। तो मैंने कहा अगर 350 वोट रजिस्टर है, 230 जो आपने रात को पर्ची काटी थी वो जा चुकी है और पोल भी हो गई है, तो आप लोग तो स्वीप कर चुके हैं। बाकी 120 बेशक पीटीआई पर काट भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को तो पोलिंग के बंद करके घर चले जाना चाहिए। ये किस किस्म के आप लोग हमें मतलब वो लॉजिक्स दे रहे हैं जी इतने वोट कट गए हैं, इतने चले गए हैं, बंदा नजर नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं जी रात की पर्चियां काटी हुई हैं, बांट दी हैं। फिर एक जो पीएमएलएन की एक और जो स्मार्ट इलेक्टोरल डे की पोलिंग डे की स्ट्रेटजी होती है, वो जो होती है कि वो अपने काउंसलर्स और यूनियन काउंसिल लेवल के जो मेन वर्कर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं, उनको लिस्टें दे देते हैं कि ये आपके वार्ड नंबर में इतने वोट हैं, आपने इनको लेके आना है, इंश्योर करना है, आपके वार्ड नंबर में इतने वोट हैं। तो मैंने फिर वो लोग भी कुछ ढूंढे, उनसे भी जाके पूछा कि जी आपके कितने, वो कोई कहता था जी मेरे वार्ड नंबर में 700 वोट हैं, कोई कहता था जी मेरे वार्ड नंबर में 450 वोट है। तो उनको पूछता था कि कितने अभी तक आप वोटर लाए हैं वहाँ से निकाल के। तो वो भी आए बाएँ शाएँ करते थे कि जी आ जाएंगे जी, बस हम लगे हुए हैं, हमारा वोटर आएगा, पार्टी का वोट पक्का है, चाहे पीटीआई जो मर्जी कर ले। आई यूज्ड टू आस्क देम कि क्या क्यों नहीं अभी तक निकल के आया वोटर आपका? क्या आप लोगों का वोटर महंगाई की वजह से डिसअपॉइंट है, नाराज है, क्या है? तो वो कहते थे कि नहीं नहीं वो जी देखें शुरू में नाराज था, यानी कि वो मानते थे कि महंगाई ने पीटीआई के वोटर को, पीएमएलएन के वोटर को बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन साथ ही कहते थे कि लेकिन अब जी आखिरी दिनों में ना जी हमारे वोटर को समझ आ गई थी क्या हो रहा है। सही क्या? फिर एक चीज़ जो मैं लाहौर में मुख्तलिफ जो हमारे इदारों में बैठे हमारे दोस्त जो इलेक्शन सेल चला रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता था कि यार ये आप लोग बताएं कि क्या ये पीटीआई सीट्स क्यों नहीं निकाल सकती? उसका वोटर चार्ज है, पीएमएलएन का वोटर डिसअपॉइंट होगा, तो पीटीआई का वो चार्ज वोटर अगर निकला है तो वो तो सीटें ले लेगा। तो उनको भी उस तरह से यकीन नहीं था, वो कहते थे कि नहीं पीएमएलएन की इलेक्शन मशीनरी स्मार्ट है, वो निकाल लेगी। अब इसमें जो एक और फैक्टर है, जो अब हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ लाहौर के सहाफ़ी हसन रज़ा ने जुलाई के फर्स्ट वीक में कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ब्रेक की थी, जिसमें उन्होंने बताया था, नाम लिए बगैर, लेकिन आईएसआई ने एक रिपोर्ट दी थी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को, जिसमें उनको बताया गया था कि इन 20 हलकों में जो आईएसआई ने सर्वे किया है उसके मुताबिक पीटीआई 16 सीटें जीतेगी और पीएमएलएन 4 सीटें जीतेगी। और ज़रा ये कहते हैं कि वो सर्वे ये जो रूलिंग कोलिशन पार्टी है इनको भी कन्वे किया गया था।
ان کو بتایا گیا تھا کہ ہاتھ پیر مار لیں، آپ کے ہاتھ سے 16 سیٹیں جا رہی ہیں. اس کے باوجود کیوں یہ ہاتھ پیر نہیں مار سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آبزرویشن ایک پی ایم ایل این کے سینئر رہنما نے ہمیں دی جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو ہمارا بویا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی نے کاٹ کے کھا لیا، اور جو پی ٹی آئی نے مس گورننس، اکنامک میلٹ ڈاؤن اور سب کچھ بویا وہ جا کے ہم نے کاٹ کے کھایا ہے. یعنی کہ یہ فلپ سائڈز ہوگی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو ایک عرصے میں میاں نواز شریف نے بنایا تھا، مریم نواز صاحبہ نے بنایا تھا، وہ تو عمران خان صاحب نے اپنا لیا. اور اس وقت یہ ہم آپ کو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پنجاب بدل رہا ہے، پنجاب اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ آنے والے سالوں میں جسے کہتے ہیں بلوچستان جیسا ہوگا پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ جہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیاست میں مداخلت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، لوگ بالکل الاؤ نہیں کریں گے. لیکن نہیں مانا گیا، اور اب دیکھیے کہ وہی ہوا کہ پنجاب پی ایم ایل این نے بدلا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ مداخلت کرتی ہے تو سیاست نہیں چل پاتی، گورننس نہیں ہو پاتی، اکانومی نہیں چل پاتی، ملک خوشحال نہیں ہوتا، ملک ترقی نہیں کرتا. لیکن اینڈ میں پی ایم ایل این اس سب کو چھوڑ کے جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہوگی باہر نکل کے اقتدار سے. عمران خان صاحب نے خوب رگڑا دیا. اب اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ بیٹھ کے سوچ رہے تو ہوں گے کہ انہوں نے جو اسٹریٹجی میں غلطی اپنائی وہ کیا تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک پاپولسٹ کو جگہ دی حکومت میں آنے کے لیے، اور جب وہ اونٹ کا سر خیمے میں ایک بار گھس آیا تو پھر ہم اونٹ کو خیمے میں گھسنے سے نہیں روک سکے. وہ پاپولسٹ پھر اتنا آگے بڑھا کہ اس نے ہماری ہی صفحے تتر بتر کر دی ہمارے خلاف. اتنی اس نے 3 ماہ میں ایک بیانیے کی کھڑی کی، ہمیں میر جعفر کہا، ہمیں امریکی ایجنٹ کہا، ہمیں امپائر کہا، ہمیں نیوٹرل ہونے پہ ہماری تضحیق کی، اور یہ سب کچھ جبکہ دوسری پارٹیاں اتنی پاپولسٹ پارٹیاں نہیں تھیں، وہ پاپولسٹ لیڈرز نہیں تھے اس طرح کے جس طرح کے عمران خان صاحب تھے. یہ وہ چیزیں تھیں جو اب اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ ان کے ساتھ ہوا آخر کیا. اسی میں اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے، جیسے ہم نے بتایا کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں آئی ایس آئی نے ایک رپورٹ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو دے دی تھی 16/4 کی، جس میں 16 سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی تھی. اب آگے ہم اس پر بڑھتے ہیں کہ اب یہ جو ہونا تھا ہو گیا. پی ٹی آئی کے پاس جو کارڈ تھا بیانیوں کا کارڈ تھا. پی ٹی آئی کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، امریکی سازش کا بیانیہ تھا، اپنے وکٹم ہوڈ کا بیانیہ تھا، سیاسی شہادت کا، مہنگائی کا بیانیہ تھا، یہ جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں چور اور کرپٹ ہیں یہ بیانیہ تھا، یہ جو 20 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے یہ لوٹے ہیں ان کا بیانیہ تھا ان کے خلاف. 6 بیانیے تھے عمران خان صاحب کے پاس، جبکہ دوسری طرف جو حکومتی سائڈ تھی اس کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں تھا. ایک واحد جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو بک رہا تھا پی ایم ایل این کا وہ بھی جا چکا تھا، وہ بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جا چکا تھا. جو بیانیہ اکنامک میلٹ ڈاؤن کا تھا وہ یہ حکومت ایکسپلین ہی نہیں کر پائی کہ یہ پی ٹی آئی کا بویا ہوا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. ووٹر جو عام آدمی ہے وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ 100 روپے پیٹرول کیوں مہنگا ہوا، بجلی کیوں مہنگی ہوئی، وہ تو یہ دیکھے گا کہ میرے جیب سے کتنے پیسے نکلے. ان کو نہیں سمجھ آئی. اب جبکہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کس تیزی سے اوپر گئی ہیں قیمتیں. اس کی ڈالر کی قیمت کتنی اوپر گئی ہے، وہ 226 روپے پہ پہنچ گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج کس طرح گری ہے. دیکھیے پی ٹی آئی اس کو بھی کتنا سکسیسفلی استعمال کر رہی ہے. وہ کہہ رہی تھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، حالانکہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسیز کے ایک وجہ سے اکنامک میلٹ ڈاؤن کی وجہ سے پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی چلی جا رہی ہے. کیونکہ جب معیشت گری تو لوگوں نے اس کا ذمہ دار اس حکومت کو ٹھہرا کے ووٹ نہیں دیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. لیکن وہ اس کو بالکل ریورس سیل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ یہ حکومت پاپولر نہیں ہے، یہ بڑے معاشی فیصلے انہوں نے لیے، تو اب یہ اس وجہ سے یہ الیکشن بھی ہار گئے اور اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی اور اب اکنامک میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا.
اب اس سب میں اگر آپ دیکھیں کہ اب جو یہ رولنگ کولیشن ہے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پنجاب بچا لیں، کیونکہ پنجاب نہیں بچے گا تو ظاہری بات ہے پنجاب عمران خان صاحب کا لانچنگ پیڈ ہوگا وفاق پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ اور جس عمران خان اور چودھری پرویز الہی نے حمزہ شہباز کے سی ایم ہوتے ہوئے بھی پنجاب نہیں چلنے دیا، آپ کو لگتا ہے کہ جب وہ خود وہاں پہ سی ایم آ جائیں گے تو وہ وفاق کو چلنے دیں گے؟ تو ایسے میں اب جو رولنگ کولیشن ہے، یعنی کہ وفاق میں بیٹھی ہوئی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو ایف اے، بی این پی، اے این پی اور سب یہ جماعتیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت ہمیں اس الیکشن کو، جو عام جنرل الیکشن ہے، اس کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کریں، آرمی چیف کی تعیناتی بھی تاکہ ہو سکے، اور اس کے علاوہ ہمیں کشن بھی ملے کہ اس دوران عمران خان صاحب کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جائے اور اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے۔ لیکن کیا یہ چیز ورک آؤٹ ہوگی؟ ایک اور ہمیں پی ایم ایل این کے ایک بڑے سینئر رہنما نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اس کے اوپر جب اتنے یہ اس رزلٹس کو دیکھا تو ان کو بعض لوگوں نے رائے دی کہ میاں صاحب آپ نے کیوں حکومت کنٹینیو کرنے دی تھی ان کو، جبکہ ہم سب اور آپ سمیت کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کو کنٹینیو کریں، فوراً کنٹینیو نہیں کریں، فوری عام انتخابات کی طرف جائیں۔ مریم نواز پبلکلی کہہ رہی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کا گند ہم کیوں صاف کریں؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ میاں شہباز شریف جو تھے وہ پورا ڈیلیگیشن لے کے کیبنٹ کا وہ لندن پہنچ گئے اور 3 دن مجھے مناتے رہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس پر ان کو بتایا گیا کہ آپ حکومت کنٹینیو کرنے کے لیے ان کا مشورہ لے رہے تھے جن کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، جو حکومت میں وزیر رہنا چاہتے تھے، آپ کیوں نہیں گئے فوری الیکشن میں؟ تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے جو پی ایم ایل این کے اندر جو ملبہ ہے وہ میاں شہباز شریف اور اس کیبنٹ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے حکومت کنٹینیو کروا کے سخت فیصلے کروا کے پی ایم ایل این کی کانسٹیٹوئنسیز فارغ کروا دی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک اس کو ڈیلے کر پاتے ہیں، پنجاب میں کیا کر پاتے ہیں۔ پنجاب میں اسٹریٹجی یہ اپنائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے لیے چودھری شجاعت سر نے تو سپورٹ کا اعلان کر دیا کہ پی ایم ایل کیو ان کو ووٹ کرے گی، لیکن دوسری طرف جو اب اسٹریٹجی دیکھی جا رہی ہے وہ ہے کہ شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض ممبران کو پیکج دیا جائے کہ وہ بیرون ملک چھٹیوں پر چلے جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور 22 کو ووٹ نہ کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہو پاتا ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ یہ پیکج بائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن اگر ایسے کسی پیکج کے ذریعے بھی اگر آپ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو پھر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ میجورٹی نہیں ہوگی آپ کے پاس، اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی برقرار رہے گی، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو پھر یہ ایک ایسا میلٹ ڈاؤن ہوگا کہ جہاں پر ان دا اینڈ آپ لوگ جس اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپوزیشن تو آپ کو اس الیکشن میں ابینڈن کر چکی ہے، اس کے بعد صرف اس نے اب آپ کو دھکا دینا ہے گرانے کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ رولنگ کولیشن اس دھکے کا انتظار کرتی ہے کہ کیا کرتی ہے۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔